حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے اور اس پہ سب جماعتوں کی رضامندی ہے رہبر کمیٹی کی طرف سے. اپوزیشن پارٹیز میں بھی میجورٹی لوگ ہیں جو کہ اس موو سے ناخوش ہیں، لیکن یہ موو کیا گیا ہے حکومت پہ پریشر ڈالنے کے لیے. اس کو انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ فیل ہوگا. ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور وہ غیر جمہوری طریقے سے اس جمہوری عمل کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. ہم نے کنسنسس سے اپوزیشن نے اس کو چیئرمین سینٹ پہلے بھی بنایا تھا. مورلی اسپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور جو چیئرمین سینٹ صاحب ہے وہ خود استعفیٰ دے تو بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، سب سے پہلے تو میں اوبویسلی اس جو آج شو کا آغاز ہے اس میں ہم پولیٹیکل ڈیبیٹ تو کریں گے ہی، لیکن میں افسوس بھی کرنا چاہتی ہوں. اور ایک ایسا ہارٹ رینچنگ واقعہ ہوا پہلے ٹیوزڈے کو اور پھر آج. مرید عباس جو ہمارے کولیگ بھی تھے، اینکر بھی تھے، اور میں مرید کو آج سے نہیں جانتی تھی. مرید کو میں جانتی تھی جب میں نے بزنس پلس میں 4-5 سال کام کیا. میں نے، میری پوری ٹیم نے، اعجاز احمد، ہم سب لوگ کولیگز رہے. اور پھر اس کے بعد اب تک میں بھی مرید ہمارے ساتھ تھے. جب یہ میں نے واقعہ سنا تو میں سیریسلی اتنی شاک میں تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. بٹ نو ڈاؤٹ ہی واز سچ اے ونڈرفل پرسن. اتنی ہی زندگی وہ لکھوا کے لایا تھا اینڈ ہی ڈائیڈ ویری ینگ. تو یہ بہت ہی ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا ہم سب کے لیے اور اللہ کرے اس کی پوری طرح سے کارروائی ہو اور جو جتنے بھی کیفر کردار ہیں ان جو قاتل ہیں اور جنہوں نے منصوبہ بندی کی اور جو بھی انہوں نے کام کیا ان کو اللہ کرے کہ پوری طرح سے اس سزا تک پہنچایا جائے جس کے وہ حقدار ہیں. زارا سے ظاہر ہے ہم ان کی وائف ہیں، وہ بھی ہماری کولیگ ہیں، نیوز اینکر ہیں، ان سے بھی ہماری دلی ہمدردی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. پھر آج ایک اور واقعہ ہوا. صبح ایک ٹرین کا حادثہ ہوا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو ٹرین کا جو چلا رہا تھا وہ باقاعدہ ٹیلی فون پر نان سٹاپ بات کیے جا رہا تھا. یہ جو اینی شاہد تھے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ہیومن ایرر تھا. جو لائن بتانی چاہیے تھی اس لائن کا پہ نہیں وہ سگنل کھولا گیا، دوسرے اور لائن کا سگنل کھولا گیا جس کی وجہ سے تصادم ہو گیا اور اس پر اپوزیشن نے شیخ رشید سے مطالبہ بھی کیا کہ وہ استعفیٰ دے. اچھا، جب سے شیخ رشید صاحب نے یہ عہدہ سنبھالا ہے وزارت کا تو یہ میرے خیال سے کافی آئی تھنک 17th اور 18th بڑا واقعہ ہے. 18th بڑا واقعہ ہے اور چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ٹرین کی پٹریاں ہیں ان کا جو نظام ہے، جو ان کے جو ملازمین ہیں وہ کس طرح اس کو چلا رہے ہیں. اور ایک تو یہ جو موبائل فون ہے 24 گھنٹے، پتہ نہیں یہ گاڑی چلاتے ہوئے، ٹرین چلاتے ہوئے، جہاز چلاتے ہوئے 24 گھنٹے آپ کے لیے اس نے آپ کو عذاب میں گرفت کیا ہوا ہے اور آپ نے کتنے لوگوں کی جان لے لی. یہ پرائم منسٹر نے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن بہرحال ظاہر سی بات ہے یہ افسوس سے تو معاملات ہوں گے نہیں اور ظاہر سی بات ہے نہ کوئی کسی وزیر نے آج تک استعفیٰ دیا اور نہ کوئی دے گا. لیکن بہرحال پوری جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا ہیومن ایرر کیسے ہو گیا. آپ نے بھی پرانی حکومتوں کی طرح آ کر یہ کہا کہ ہم ان کی فیملیز کو 15 لاکھ روپے جو ہیں وہ دیں گے. بھائی میرے، ہر چیز پیسہ، ہر چیز کا نعم البدل نہیں ہوتا. وہ جو اتنے خاندان تباہ و برباد ہو گئے، جن کے وارث والی چلے گئے، ان کو آپ کو کچھ تو بتانا ہی پڑے گا کہ آخر اس ناقص کارکردگی کی وجہ کیا ہے. اور یہ جو 16 اور 18 واقعات ہیں ان کی پوری جانچ پڑتال اب تک کوئی بھی منظر عام پر نہیں آ سکی کہ حادثات ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کمیٹی بن گئی، نوٹس لے لیا گیا اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے میرے خیال سے ہر حادثے کا صرف نوٹس لیا گیا ہے، کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہو. میرے علم میں تو یہ بات نہیں ہے، اگر عوام کے علم میں ہو تو ہمیں ضرور بتا دیں. سینٹ کے چیئرمین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وجہ آپ جان جائیں گے آج کے پروگرام میں، کیوں اور کس لیے. یہ تحریک انصاف کا موقف ہو سکتا ہے لیکن اپوزیشن کا موقف کیا ہے کچھ اور. رائٹ آفٹر دس بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें आज ज्वाइन किया हलीम आदिल शेख साहब ने। आप पार्लिमानी लीडर हैं सिंध में तहरीक इंसाफ के, सिंध असेंबली के, और शैला रजा साहब सिंध मिनिस्टर ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, और आप फॉर्मर डेप्यूटी चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं, यानी कि असेंबली की, सिंध असेंबली की। ताहिर सिंधु साहब, खलील ताहिर सिंधु साहब फॉर्मर मिनिस्टर थे ह्यूमन राइट्स के, अब आप मेंबर हैं पार्लियामेंट के पंजाब के, और स्टैंडिंग कमेटी ऑन चेयरपर्सन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरे ख्याल से मैं पहले गुफ्तगू अपोजिशन से ही शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो मैं आपको सुनाऊंगी 2 मिनट बाद, यानी कि पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। शैला साहिबा, ये बताइए कि अचानक सेनेट के चेयरपर्सन को चेंज करने का मतलब है, आपके पास लॉजिकल रीजन क्या है? उन्होंने क्या किया है? मतलब है, बार बार तहरीक इंसाफ आपसे पूछ रही है कि एक ऐसा शख्स जिसके लिए आप लोगों ने पहले बलूचिस्तान असेंबली भड़का दी, उसके बाद वहां से बंदा ले आए, फिर उसके बाद आप लोगों ने इनके साथ हाथ से हाथ मिला लिया और सारी दुनिया को यह पता था, और उसके बाद कहा गया कि कौमी मफाद के लिए किया जा रहा है। सेनेट तब PMLN चीख रही थी कि इनका साथ ना दे, लेकिन आपने दिया बहरहाल, और आप लोगों की मर्जी से आया और कहा जी ये हकूक बलूचिस्तान की खातिर बेस्ट बंदा ले आए हैं। तो अब 11 महीने में ऐसा क्या कर दिया उसने जो उसको हटाना चाहते हैं आप? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि पहले भी जो हमने काम किया था वो एक डेमोक्रेटिक मूव थी, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव नहीं थी, और PTI हमारे साथ थी, अक्सरियत में हम थे, हमें जितनी कमी थी उसमें इन्होंने पूरा कर दिया। ठीक है जी बिल्कुल। अब जो है एक ज्वाइंट ऑपोजिशन है, ठीक है, और उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं, और वो ये समझती हैं कि ऑपोजिशन को जो है वो चेयरमैन सेनेट को रिमूव करना चाहिए, और सबकी राय के साथ हम खड़े हैं, हम सोलो फ्लाइट नहीं उड़ा रहे। ठीक है, असल बात यह है कि हम हुकूमत को जवाब दे थोड़ी हैं। हुकूमत का क्या ताल्लुक चेयरमैन सेनेट कौन होगा क्या नहीं होगा? अगर बहुत सारे मतलब मेजॉरिटी सेनेटर्स ये चाहते हैं कि चेयरमैन चेंज हो, तो इसमें मामला क्या है? नहीं, इनको क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वजह तो बताएं ना। एक अचानक भाई एक इदारे के एक सरबराह को वजह यही है कि मेजॉरिटी सेनेटर्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो नहीं चाहते कि ये हो। क्यों? लेकिन उनसे क्या दुश्मनी हो गई, यही तो पूछ रही हूँ। भाई कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन नहीं चाहते लोग, बस आप नहीं चाहते। पहले चाहते थे, अब नहीं चाहते। पहले इलेक्ट करा लिया, पहले चाहते थे, बस अब नहीं चाहते, बस हमारी मर्जी। बस ठीक है, तो मैं इतने सारे मेंबर, इतने सारे वोट चाहिए, तो अगर ये सबकी राय है तो ठीक है। अच्छा चलो, लेकिन जब एक आदमी के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो गया जी, ठीक है, और उसके बाद मैं समझती हूँ कि वजीर आजम को उससे नहीं मिलना चाहिए। ओके, वजीर आजम पार्टी नहीं है। ठीक है। अच्छा ताहिर साहब, उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो दे दिया, पीपल्स पार्टी ने खुला, उन्होंने कहा बस नहीं चाहते, बदलना चाहते। हुकूमत का क्या इससे लेना देना? हमने बनाया था, अब हम नहीं चाहते। अब सारी पार्टीज मिल गई है, रहबर कमेटी ने हासिल बजंजो साहब का नाम फाइनल किया। सर पहले तो ये बता दीजिए कि ये कहा जा रहा है कि ये नाम बाकायदा तौर पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की स्पेशल पेशकश पर यह नाम तजवीज़ किया गया है, और पीपल्स पार्टी ने इस पर और दीगर जमातों ने इस पर हामी भरी है। शैला इस पर बाद में कमेंट कर देंगी, ये बात दुरुस्त है? और साथ ये भी बता दें कि आप कुछ PMLN को सेनेट चेयरमैन से अब क्या मसला हो गया? मसला क्या है ना, उसके साथ मेजॉरिटी नहीं है अपना जैस्मीन, और जिस तरह शैला ने कहा है, मतलब कि आप कह रही थी उन्होंने क्या किया, यही तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, तो काम करना चाहिए। तो 67 वोट हमारे पास है, 104 वोट टोटल है। हाँ, और हासिल बजिंजो साहब वेरी सीनियर पॉलिटिशियन और हमेशा डेमोक्रेसी पे यकीन रखने वाला शख्स है, और इसलिए उनको हम तमाम पार्टीज ने, बाकी जहां तक आपने कहा कि मरीम साहबा ने या मियाँ शबाशी साहब ने या नवाशी साहब ने, हर एक ने अपने अपने नुमाइंदे दिए थे रहबर कमेटी में, और उन सब ने यूनानिमसली डिसाइड किया। हमने कभी इनसे किसी से पूछा कि आपने अपने ओपनर जो है ओपनिंग बैट्समैन असद उमर को क्यों चेंज किया था, या कल इन्होंने हमाद अजहर को अपना महकमा देकर उससे फिर वापस ले लिया क्योंकि इनका वजीर खजाना जो मशीर है वो उसने कहा जी मैं रिजाइन कर दूंगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, जमहूरी प्रोसेस है, उसको सेनेटर्स नहीं चाहती, लिहाजा बेहतर है उसको बेहतर है चेंज कर दिया। अच्छा चले सर एक सेकंड, ठीक है चेंज कर दे बेशक, लेकिन मतलब बस नहीं चाहते, ये वजह
نہیں چاہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی جو سینیٹرز ہیں ان کے اپنے کنسرنز ہیں، آپ نے اپنی پارٹی میں انہوں نے بتائے سینیٹرز کو ہیں. چھوڑیں نا سر، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف کو پارٹی سے ہی ہے نہیں پولیٹیکل پارٹی سے سینیٹرز آتے ہیں نا. میں مان گئی سر، میں مان گئی، لیکن ہم اس وقت تو جنرل دو اپوزیشن بڑی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں نا. دو بڑی اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں چاہتی. نہیں ان کے اپنے ایون اتحادی مینگل صاحب جو ہیں وہ کب چاہتے ہیں؟ پرسوں ان کا انٹرویو آ رہا تھا نجی چینل پہ، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے سنجرانی صاحب ہوں، حالانکہ ان کے 6 ووٹ ان کے ساتھ ہیں، اگر وہ نہ ہو تو یہ فارغ ہو جائے ویسے ہی. اچھا سر، تو یہ بتائیں کہ یہ جو 30 انڈیپینڈنٹ ہیں ان کی کس کون، سوری معذرت کے ساتھ، یہ اوپن بیلٹنگ ہے نا، سیکرٹ بیلٹنگ تو ہے نہیں؟ نہیں سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی اس دفعہ، سیکرٹ ہوگی. سر ویسے اس میں یہ تو بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ. کیا سیکرٹ ہے اس میں؟ کیسے پتہ چلے گا کس پارٹی کے سینیٹر نے کیسے وفاداری کی؟ وہ تو ووٹوں کی گنتی سے جیسمین پتہ چل جائے گا. 67 ہمارے پاس ہے، 37 ان کے پاس ہے، 104 ٹوٹل ہے، اس میں سے پتہ چل جائے گا. نہیں سر، آپ کے پاس اوپر سے ہو اور ڈبے میں نیچے سے کوئی اور ڈلوا دے، پھر آپ کہیں گے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو گیا، تو اوپن بیلٹ کروا دیتے نا. جمہوریت کو سینٹ کے الیکشن سے یا چیئرمین سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جمہوریت کو جو یہ انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی نا، اب چونکہ ان کی عوام میں سے رٹ ختم ہو گیا، اب انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تو اس لیے خطرہ تو ان سے ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. عام آدمی تو مر رہا ہے. اچھا یہ کیا کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن سینٹ کا چیئرمین آپ لوگ کیوں ہٹانا چاہتے ہیں یہ کہہ دیا وزیر اعظم نے. آپ ذرا سن لیں تاکہ پھر علیم صاحب آپ جواب دے سکیں. اس لیے جلدی اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی ہم جلدی اکٹھے ہو تاکہ گورنمنٹ گرے. یہ 3 الفاظ میرے منہ سے سننا چاہتے ہیں، NRO، یہ سننا چاہتے ہیں. گورنمنٹ بھی بڑی زبردست ہو جائے گی، ترقی بھی ہو جائے گی ملک میں، صرف اگر میں ان کو یہ 3 لفظ کہہ دوں. اور میں یہ کبھی 3 لفظ اس لیے نہیں کہوں گا، ایک تو میں اللہ کو جواب دوں، دوسرا میں اس قوم سے غداری کروں گا. آپ یہ جو بڑے یہ جو سیاستدانوں جنہوں نے اس ملک کے اوپر 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ پہنچایا ہے، اس پیچھے نہ مڑ کے دیکھیں، یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں. کیا تھا حدیبیہ پیپر مل؟ یہاں سے ہونڈی حوالے سے پیسہ باہر بھجوایا اور ادھر سے جتنا پیسہ ضرورت تھی وہ ریمیٹنس کے نام پہ پاکستان آ گئی. وہی یہ جو آصف زرداری کا جو کیس ہے فیک بینک اکاؤنٹس کا، یہ کیا ہے؟ یہ یہاں سے پیسے اکٹھے کیے سندھ کے، وہ یہاں سے ہنڈی والے سے باہر بھجوا دیے اور ادھر سے وہ صرف پیسہ منگوایا جس کی ضرورت ہے. جب لیڈرشپ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہی ہے تو وہ باقی کس کو روکے گی؟ تو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 30,000 ارب کا جو قرضہ چڑھا ہے، یہ ایسے نہیں چڑھا، یہ لیڈرشپ خود چوری پہ لگی ہوئی تھی. جی یہ وزیر اعظم نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب جی آپ تو تھے وہاں، یہ کراچی میں خطاب ہوا. ٹھیک ہے، انہوں نے لیڈر سے بھی چوری پہ لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا پھر کیا غداری پہ لگی ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ جو چیئرمین سینٹ کی بات کروں، بلوچستان گورنمنٹ جب ٹاپل ہو رہی تھی جی تو اس کا زرداری صاحب نے، پیپل پارٹی نے پورا کریڈٹ لینا چاہا. اپنے ایک ڈاکٹر سومرو صاحب ہوتے ہیں، وہ سی ایم کی گاڑی میں آگے بیٹھے اور انہوں نے باقاعدہ بڑی بغلیں بجائیں کہ ہم نے بلوچستان گورنمنٹ ٹاپل کر دی، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ کی باری آئی، بلوچستان چھوٹا صوبہ، پرسنالٹی اس کے اوپر کر دی. اب کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد نون لیگ فرماتی ہے، اس وقت انہوں نے کہا تھا رضا ربانی صاحب ہوں گے. اس وقت زرداری صاحب کو نہ جانے کیا کہ وہ مجبوری تھی، اس وقت رضا ربانی صاحب انہیں نہیں چاہیے تھے. حاصل بزنجو صاحب کی شخصیت کی الگ بات ہے. اچھا سیاستدان ہے، اس کو ٹھیک ہے 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. اچانک کیا ہو گیا؟ یہ پکڑے گئے، یہ جیلوں میں گئے، ان پہ کیسز بنے. NRO سے کپتان نے منع کر دیا. اب ان کو بلیک میلنگ ٹیکٹکس کے اوپر یہ لوگ آ گئے. اور یہ اگر بات کریں گے نا، دیکھیں بات نکلے گی تو بڑی دور تک آئے گی. میں سندھ میں بیٹھا ہوں اس وقت، دور تک آئے گی، یہ بھی بات رہی ہے. اور سب کچھ اگر اتنا ہی سب کچھ قانونی ہے سب کچھ، تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی قسمت آزما لیں. میں کہتا ہوں اس کی آپٹکس ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی معذرت کے ساتھ کہ اگر دم پہ پیر آئے، اگر آپ کو پکڑا جائے، اگر آپ کی مطلب ہے کہ کیسز سامنے آ جائیں، اس وقت آپ سب بھول جائیں. اس کے بعد آپ کہنے جی چیئرمین سینٹ بس چینج کرنا ہے. کوئی ان کے پاس اخلاقی جواز نہیں. مثال یہی ہے اس کی، یہ پیپل پارٹی جاتی ہے COD اپوزیشن لیڈر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی لگواتے ہیں وہاں شہباز شریف صاحب کو. جب یہ واپس آتی ہے فلائی کر کے COD کراچی پہنچتا ہے تو اس کو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی پھینک دیتے ہیں. وہ نہیں نالا جو ہے اس پہ پہلوان گوٹ کے سامنے، اس میں پھینک کے اسمبلی پہنچ جاتے ہیں. ادھر انہیں PAC نہیں چاہیے، ادھر PAC اپنا لگانا ہے. چونکہ 10 سال میں
957 بلین کی کرپشن ہوئی ہے. وہ آڈیٹر جنرل رپورٹ کرتا ہے, اس کے اوپر پی ایس سی نے جی سندھ کی, اور میں نہیں کہتا, میں تو بہت کچھ کہتا ہوں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہتی ہے ود ان لاسٹ 10 ایئرز میں 957 بلینز کی بلین روپیز کی, وہ ڈالر کی, روپیز کی. اس کو چیک کس نے کرنا؟ پی ایس سی نے. ان کی سیاست قومی اسمبلی میں اور ان کی سیاست صوبائی اسمبلی میں اور ان کی سیاست جب تک پکڑے نہیں گئے تھے وہ جو سنجرانی صاحب اچھے تھے, اب پکڑے گئے تو کیسے بلیک میل کریں؟ عمران خان تو بات ہی نہیں مان رہا. بلیک میل ہو جائیں گے؟ نو نیور ایور. سینٹ کا چیئرمین تبدیل ہو گیا تو دیکھیں پوری کوشش کریں گے, تو ہوگا نہیں انشاءاللہ, کیونکہ بہت سارے باضمیر لوگ, بہت سارے اچھے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں پچھلے دنوں کتنے سارے ایم پی آئے تھے ہمارے پاس, انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں غلط ہو رہا ہے. اپنے سندھ میں نہیں پنجاب کے نہیں, نون لیگ کے ایم پی گئے تھے اور بہت سارے اور آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے خاندان کو واپس آگے تھے. خاموش دیکھیں, میں آپ کی بات بولا نہیں ہوں سندھو صاحب, میرا مطلب یہ ہے ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ایسے نہیں بات آگے سے کرنی کہ جناب علی آپ نہیں کر سکتے, میں نے آپ کی سنی ہے. میں نے بات آپ بات کیجئے نا یار, آپ نے بات کی نہیں. آپ پنجاب میں ہر ایک بندے پہ کیس بنا رہے, اس کا مطلب اچھا نہیں لگتا. میں نے ساری بات سنی ہے, میری بات سنیں, اپنے اس کو بات کریں. اچھا نہیں لگتا, ہم لوگ جب یہاں لڑ رہے ہوتے اچھا نہیں ہوتا. میں بات کریں اس لیے میں بیچ میں نہیں بول رہا. وہ کہہ رہے ہیں آپ ایسے خالی نہ کہیں, خاموش چلیں. انہوں نے کامنٹ کر دیا, چلیں جی میں نے واپس لے لیا, نہ ہوں خاموش. اچھا ٹھیک ہے, اب میں آگے بات کرتا ہوں کہ وہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف ایک فیملی کو بچانے کے لیے انہوں نے پہلے ایک یا آپ دو, نواز شریف ایک فیملی ہے, نون لیگ والے اس کو بچا رہے ہیں, یہ اپنے اس خاندان کو بچا رہے ہیں. اس کے لیے آج سب اکٹھے ہو رہے ہیں. قوم کا کیا جائے, ایک سینٹ چیئرمین سینٹ کو کیوں, مطلب خود آپ کا سیاسی فیصلہ کرتے ہیں, اس سے ان کا سیاسی چہرہ بھی بے نقاب ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ سیاست کو پراگندہ انہوں نے کر دیا, انہوں نے جمہوریت کو پراگندہ کر دیا, انہوں نے اپنے اصولوں کو, سیاسی اصولوں کو پراگندہ کر دیا. لیکن آپ تو کہتے تھے ان کے کوئی سیاسی اصول ہی نہیں ہے. یہی ہے نا, یہی دیکھ رہے ہیں, پہلے ہمارا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا ہے تو غلط ہے. میں سمجھتا ہوں ہم دیکھیے ہم اس پہ انشاءاللہ پورا فائٹ کریں گے. ہم چاہیں گے کہ ناکام اور انشاءاللہ ناکام ہوگی. جیسے یہ کہتے ہیں بجٹ تو پاس ہو ہی نہیں سکتا, بجٹ پاس نہیں ہوگا, بجٹ پاس ہو گیا, دھڑلے سے پاس ہو گیا. اور میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. چلو یہ تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب نہیں ہوگی تو اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ پنجاب میں سب کو پکڑ دھکڑ کریں, پکڑ دھکڑ پہ بات کریں گے اس وقت. کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. شیلا ذرا کامنٹ کر. نہیں لوگوں پہ کیس بن رہے ہیں نا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں جو وہ تو بنیں گے جس پہ کرپشن ہے, کیس تو بنے گا. ٹھیک ہے. او یس, مجھے تو ان کی ساری باتوں کا جواب دینا ہے نا, انہوں نے سندھ پہ کی ہیں, تو اگر آپ چاہتی ہیں تو بریک لے لیں, ورنہ میں دے دیتی ہوں. دیکھیے کل انہوں نے تاجروں سے آ کر پرسوں ان کے اعتراضات دور کرنے کے بجائے وہی پرسوں جو بھی ہے, کل پرسوں وہی ایک پرانا منجن بیچا. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ مذاکرات بے نتیجہ. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, اب وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف این آر او دینا چاہتے ہیں. جناب این آر او پہ تو آپ کی حکومت کھڑی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں این آر او پہ کیسے حکومت کھڑی ہے. قاف لیگ کی 7 سیٹیں, 7 ہی وزارتیں. کون ہے قاف لیگ؟ جس کا رہنما جو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا. ایم کیو ایم کی 6 سیٹیں, 4.25 وزارتیں اور 15 کروڑ روپے الگ جو آپ نے سندھ کی اسکیموں میں فیڈرل بجٹ میں نہیں رکھے, فیڈرل ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ میں, اور آپ لوگوں کو ریلیز ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, شیخ رشید 1 سیٹ 1 وزارت جس کو چپراسی بھی نہیں بنا سکتے تھے, اور 154 سیٹیں والی پی ٹی آئی صرف 4 وزارتوں پہ. اور آپ کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ میں آؤں گا ینگسٹرز کو دوں گا. آپ تو اتنا آپ کا این آر او ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج آپ جو پورٹ فولیو دے رہے ہیں کل آپ کے منسٹر کے پاس وہ رہے گا یا نہیں. اب آپ نے بات کی کہ بعض امیر لوگ, جب کے پی میں سینیٹرز جو تھے ان پر آپ کو شک ہوا تھا کہ انہوں نے بیچا ہے, تو آپ نے ان کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانا تھا. تو یہ تو آپ کا نظریہ تھا نا. تو اب یہ لوگ کیسے بعض امیر ہو گئے؟ ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ مجھے یہ کہنی ہے کہ اب آپ نے کہا پکڑے گئے جیلوں میں. ہم تو پکڑے گئے جیلوں میں ہے نا. ہم نے اپنا, آصف صاحب نے اپنا آئی ڈی کارڈ خود دیا, اپنا پاسپورٹ خود دیا کہ اس کو جمع کر لیں, میں کہیں باہر جانے والا نہیں. کہا جتنا چاہے ریمانڈ لے لو. آپ کو اس سے کیا مطلب, وہ تو آزاد ادارے ہیں. ہم نے آپ سے کیا مانگا؟ ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. آپ جس دن بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ پیمرا انڈیپینڈنٹ ہے, اس دن آئی ایم ایف نے کہا کہ غلط بجٹ پاس کرایا ہے. 530 ارب روپے کے ٹیکسز بتائیں, جبکہ ٹیکسز جو ہیں وہ 633 ارب اور 45 لاکھ کے. یہ چونا لگایا آپ نے گورنمنٹ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر جو ہیں ان کو آپ پرانا منجن بیچ کے چلے جائیں گے. اور جو سندھ کی کارکردگی ہے نا, اس کا جواب ہے 3 ہاسپٹل,
جس کا آپ بجٹ نہیں رکھ سکے واپس کرنا پڑا. پیسے ہی نہیں. اور پی ایس سی کا جو ہم نے رکھا تھا یہ COD میں پاس کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر ہوگا تو جو سگنیٹری ہیں ان کے ساتھ عمل ہوتا ہے. آپ سگنیچر کر دیں COD پہ آپ کو دے دیں گے PSC. اچھا ذرا دوسری بات جو ہے سگنیٹری تو نہیں ہے نا, ہم سے کیوں لے لیا؟ ہم تو سگنیٹری نہیں تھے, پھر کیوں مانگا ہم سے؟ ہم تو سگنیٹری نہیں ہے. شیلا بہن کہہ رہی ہیں ہم سگنیٹری تو نہیں ہے نا. ہم جب سگنیٹری نہیں ہے پھر ہم سے کیوں مانگا انہوں نے؟ بات کیوں کرتے ہیں اور کیا یہ پکڑ دھکڑ جاری رہے گی؟ اور کتنے اور مزید لوگ ہیں جن کی افواہوں میں تو کافی حد تک بات ہے کہ سندھ اور پنجاب سے مزید گرفتاریاں, وہ کون ہو سکتے ہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. طاہر صاحب آپ کا موقف لوں گی. ایون فیلڈ ریفرنس جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر مریم نواز کو احتساب عدالت نے طلب کر لیا ہے اور 19 جولائی کو ان کو بلایا گیا ہے. یہ بھی آج کی خبر ہے. ایک تو پنجاب میں پکڑ دھکڑ سے کیا مراد ہے آپ کی طاہر صاحب؟ بہت شکریہ جسپین. میں آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار حلیم عادل شیخ صاحب. لیکن میں بھی چوتھی دفعہ پارلیمنٹ میں آیا ہوں, اسمبلی میں 2 دفعہ فارمر منسٹر رہا ہوں, تو اس طرح سے ہم مطلب بڑے ہم چاہتے ہیں, یہ از ویری ایکٹیو ممبر. اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے, میں جو یہ باقی باتوں سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں کہ $9 ارب جسپین انہوں نے لیے سعودی عربیہ سے, ٹھیک ہے, $6 ارب انہوں نے لیے چائنا سے, $3 ارب انہوں نے لیے UAE سے, $5 ارب انہوں نے لیے اپنا قطر سے. اس کے بعد ان کو پہلی IMF کی قسط بھی مل گئی. اس کے علاوہ انہوں نے بھینسیں بیچی ہیں اور ایک کوئی بوڑھا سا کٹا بھی بیچا وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی. تو اس کے باوجود ابھی آج ابھی 527 روپے جو ہیں وہ 80 کلو کے آٹے کی بوری کے پیچھے بڑھ گئی ہیں. آج ڈالر ہماری گورنمنٹ میں 31 مئی تک 98 کا تھا, آپ ان دنوں 167 تک گیا ہے. سونا 54,000 روپے تھا, اب یہ 81,500 کا ہے. پیٹرول 62 روپے تھا, اب 114 روپے کا ہے. چینی 47 روپے کی دی اور یہاں ہم پہ یہ نکتی چلے کر رہے ہیں, لیکن ان کے دور میں 74 کی ہے. کوکی کا 140 کا تھا, ابھی 220 روپے کا ہے. گیس سلنڈر 1000 کا تھا, 1900 کا ہے. دالیں, سبزیاں, کھاد, لیموں. یہ دیکھیں عام آدمی کے لیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, جس کو پکڑنے پکڑے. حلیم عادل صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم عوام کو تو ریلیف دے. جہاں تک دوسری بات ہے, آپ نے مریم نواز صاحبہ کی بات کی ہے. ایک سیکنڈ سر, طاہر صاحب ایک سیکنڈ, اسی لیے تو پکڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی آپ نے وزیر اعظم کا شاٹ نہیں سنا, انہوں نے کہا یہ مجھ سے چاہتے ہیں NRO, جس پہ ہو گیا ہے نو. اب پکڑ دھکڑ وہ کہہ رہے ہیں اس لیے رہے ہیں کہ جب لیڈرز ہی چوریاں کر کر کے مال سارا کھا پی گئے ہیں اور قرضے آسمانوں تک پہنچا دیے ہیں, تو وہ کہاں سے پیسہ لائیں اور غریب عوام کی ریلیف کریں؟ جسبیر 31 مئی تک یہ کیسے چل رہا تھا سارا کچھ, جب تک ہماری گورنمنٹ تھی؟ یہ صرف اتنا بتا دیں. اور دوسرے نمبر پہ NRO, پرائم منسٹر صاحب, he is not in a position to give the NRO to anybody. ان کے پاس he has no any constitutional power کہ وہ NRO کسی کو دے سکے. یہ NRO کا مطلب ہے نہ رہو, ہم تو یہ کہتے ہیں ان کو بلکہ. اور یہ کسی کو NRO نہیں دے سکتے. جہاں آپ نے مریم کی بات کی, میں نے تو آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں کہ یہ اتنے ڈالرز بھی لے لیے ہیں, اور IMF نے کہا بجٹ ہم نے بنایا, جس طرح شیلا بین فرما رہی تھی کہ انہوں نے یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم نے غریب آدمی کو کوئی ٹیکس نہیں لگایا, انہوں نے کہا جی ہم نے 633 روپے کے ٹیکس لگائے ہیں, جس طرح پہلے ایشین ڈیولپمنٹ بینک. ابھی آپ نے بات کی مریم نواز کے نوٹس کی. دیکھیں یہ ایک لفظ ہے فنکٹس افیشیو. جی ایک دفعہ یہ جو آرٹیکل ہمارا 13 ہے, پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن, نو پرسن شیل بی پروسیکیوٹڈ are punished for the same offense more than once. ایک دفعہ سے زیادہ کسی شخص کو اسی offense میں جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, اپنا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا. اور اس کیس کی اپیل جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنریبل ججز صاحبان کے پاس پینڈنگ ہے. اور ہمارے وہ جو جس جج صاحب نے, جب انہوں نے نیب والوں نے یہ کیا ہے, تو ان کے پاس یہ لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور ایک دفعہ جب جج فیصلہ کر دیتا ہے کوئی کسی کیس کا متحد عدالت میں, تو اس کے بعد اس کے پاس سے وہ سمجھ لے کہ اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. جی سوری سر, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ جو ہے یہ اپنا فنکٹس افیشیو یہ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کہنا چاہ رہے ہیں ذرا سمپل سے میں بتا دیں کہ مریم صاحبہ کو سمپل یہ ہے کہ یہ جو مریم نواز کو بلانا چاہ رہے ہیں یہ ٹوٹلی انلیگل ہے, اور یہ بنیاد کرتا ہے میلافڈی کی بنیاد ہے. اس لیے کیونکہ جج صاحب کے پاس یہ, میں خود لیگل اپنا فرٹرنیٹی کا طالب علم ہوں, ایڈوکیٹ ہوں, اتنے سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. ان کے پاس ان سے پوچھ لیں بلکہ 30 دن ہوتے ہیں اپیل کے لیے, 30 days only after the judgment. اس 30 days میں یہ کسی عدالت میں نہیں گئے.
بلکہ ہم اپیل میں گئے اپنے لیے، اب جو بھی تھا، تو اس 30 ڈیز میں اگر انہوں نے اس پوائنٹ کو نہیں اٹھایا تو اب تو لیگلی ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ بے شک حلیم عادل شیخ صاحب کسی بھی سینئر لائر سے پوچھ لیں کہ اگر ان کے پاس اختیار ہو تو بلا لیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو مریم صاحب اور ایک پریس کر ایک سیکنڈ دیجیے گا جی پلیز. یہ بالکل ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. نیب کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے، کس لیے کر رہی ہے. چیئرمین نیب صاحب انہوں نے اور خورشید شاہ صاحب نے مل کے لگائے تھے. آزاد ادارہ ہے. ہم تو نہیں کہتے ٹھیک ہے کورٹوں میں جائیں، کورٹس کیا کرتی ہیں، ان کو اس کے لیے بھی کورٹ میں جانا چاہیے، ان کو ویڈیوز لے کر بھی کورٹ میں جانا چاہیے. عدالتیں جانے، ان کا کام جانے. نہ ہم نیب کو ہم نے کہا ہے کہ جا کے اپیل فائل کرو، نہ ہم کہہ رہے ہیں واپس لے لو. میں سمجھتا ہوں اگر نہیں ہوگا تو عدالتیں چھوڑ دیں گی. جیسے ان کے ایک کیس میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، حدیبیہ میں شہباز شریف صاحب فارغ ہو گئے. اس کیس کے اندر دو کیسز تھے، اس میں ایک میں بری ہو گئے میاں صاحب، دوسرے کے سزا ہو گئی. بات یہ مطلب جوڈیشری کا ہے نا. عدالت میں جائیے. ہمیں یہ وکیل صاحب ہے لازمات اپنے طور پہ انہوں نے بتایا، عدالت میں جا کے پروف کیجیے. پکڑ دھکڑ سے آپ لوگوں کا کوئی تعلق نہیں. پی ٹی آئی کا اس پکڑ دھکڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا جی، اس کا اس پکڑ دھکڑ سے جو ابھی تک آپ کو نظر آ رہی. لیکن اس کے بعد جو بے نامی ہے اس کے اندر اگر پکڑا جاتا ہے وہ تو کمٹمنٹ ہے عمران خان کی. اس کے بعد اگر پاکستانی 24,000 ارب انہوں نے مجھے گنوا دی ہے اس ایک سال کے، تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے 60 سال میں 6,000 بلین روپیز قرضہ تھا پاکستان پہ. پھر یہ دونوں جو بیٹھے ہیں کزنز یہاں ساتھ سامنے، جو ان کی پارٹیز ہیں اس وقت بڑے لو سٹوریز ہیں، ویسے ہوتے ہیں نا لٹکا دیں گے. وہ کھمبے سب ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئے. زرداری صاحب لٹکے ہی نہیں، کھمبے کھڑے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، جو شہباز شریف صاحب کہتے تھے. بات یہ کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ یہ جو 24,000 ارب کا جو قرضہ لیا گیا 10 سال میں، کہاں 60 سال میں 6,000، 10 سال میں دونوں کزنز کی گورنمنٹس 31,000. اور بات یہ کہ ان کو پتا ہوگا یہ اگر قسطیں نہیں جی الٹیمیٹلی جو کھادا ہے نکلے گا تو صحیح. 24,000 ارب کہیں تو گئے ہیں نا، ڈرین تو ہوئے نا، کہیں تو نکلے ہیں کسی پاپڑ والے کے پاس، کسی رکشے والے کے پاس. دیکھیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ابھی جو ہو رہا ہے وہ سب کچھ پتا. جے آئی ٹی میں 178 لوگ ہیں، جے آئی ٹی میں 178 لوگ موجود ہیں. وہ بے نامی اکاؤنٹ آج بھی آ رہے ہیں. سندھ بینک کو جس نے تباہ کر دیا، آپ کو پتا ہے سندھ میں بے نامی بینکس بھی ہیں. بے نامی اکاؤنٹ، بے نامی سنا تھا، بے نامی بینک ہے سمٹ بینک. پیچھے جو مالک تھا نہیں ہے، لازم بات ہے پکڑے تو جانا. شیلا صاحبہ آپ نے ان کا موقف سن لیا ہوگا. اچھا میں یہ کہنا چاہتی ہوں جی کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ پاس ہونے کے بعد سے تقریباً 6 جلسے کر لیے، 3 کے پی میں کیے. ہم نے کہیں آصف صاحب کا ذکر نہیں کیا. آپ کی بجٹ پہ، آپ کی مہنگائی پہ، آپ کی پالیسیز پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پکڑنا چاہتے ہیں، نیب کو بھی دعوت ہے، جی آئیے سب کو پکڑ لیں. ٹھیک ہے. آپ کے لیے تو عوام کی بددعائیں کافی ہیں گرنے کے لیے جو ان پہ آپ نے وقت ڈالا ہوا ہے. آج نان بھائی بھی ہڑتال پہ جا رہے ہیں، فیصل آباد، گجرانوالا، آپ کا مردان، ہر جگہ پہ ہڑتال ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے عوام کو بیوقوف بنا لیں گے؟ آپ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ چینی کی قیمتیں کیوں بڑھ گئیں. اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں، اس سے عوام کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے نامی اکاؤنٹ، تو بے نامی 18 اکاؤنٹ تو آپ کے بھی ہیں، اس کو آپ چلنے کیوں نہیں دیتے؟ صاحب یہ ویڈیوز کا کیا سلسلہ چل نکلا ہے؟ یہ ویڈیوز کا کیا مقصد ہے؟ میں طاہر بھائی سے کہتا ہوں ویڈیوز کو لے کر کورٹ میں جائیں، کورٹ میں پیش کریں. وکیل صاحب ہیں ہمارے. جی میں حلیم صاحب 1 منٹ پلیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی قبلہ. تھینک یو. حلیم صاحب دیکھیں یہ جو ویڈیو آئی ہے اس کا فرانسک آپ کی گورنمنٹ نے بھی کروا لیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو درست ہے. اور اس میں آپ کو 2 چھوٹی باتیں بتا دوں. یہ میرے پاس ہے وہ ساری چیزیں. ہم نے عدلیہ جانے اس کو ہم نے نہیں کرایا، عدلیہ پہ چھوڑ دیا، جوڈیشری کرے. حلیم بھائی نہیں، حلیم صاحب 3 دن پہلے آپ کے منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا فرانسک آڈٹ کروانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ بھی آپ کے منسٹر صاحب نے کہا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈنگ چینلز پہ چلی ہے. میٹنگ ہوئی، پی ایم صاحب نے کہہ دیا جوڈیشری اس کو ٹیکل کرے، ڈیسائیڈ ہو گیا، ختم ہو گیا. پہلے حلیم صاحب میرے پاس لاسٹ کمنٹ ان سے لینے دیں. جی طاہر صاحب دیکھیں اس میں انہوں نے کہا جی اپنا جو جج صاحب ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کی پریس کانفرنس میں دکھائی جانے والی ویڈیو نہ صرف حقائق کے برعکس ہے بلکہ ان میں مختلف مواقع اور موضوعات پر کی جانے والی گفتگو توڑ مروڑ کر پیش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ ویڈیو بھی مار رہے ہیں اور ناصر بٹ سے ملاقات بھی مار رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ بھی دے رہے ہیں. آپ دیکھیے اگر آپ ہمیں دیوار سے لگا دیں گے تو ہمارے پاس آگے سے دھکا دینے کے علاوہ اور کیا ہمارے پاس رہ جائے گا. تو اگر یہ غلط ہے سر آپ عدلیہ کو دھکا دے رہے ہیں کیا؟ کورٹ لے جائیے نا اس کو، ویڈیو کے لے کے عدالت میں پیش کر دیجئے. نہ عدلیہ کو نہیں، یہ بنا دے کمیشن، اس کو عدالت میں پیش کر دیجئے. آپ گورنمنٹ کمیشن کر دے، ہم ہمیں پیش کر دیں کہ مریم صاحب کو آپ کو پلیٹ فارم تو دیں.
آپ کمیشن بنا دیں, ہم وہاں پہ پیش کر دیں گے. آپ خود پٹیشن کرتے ہیں لے کر اس کو نا, پٹیشن کر دیجیے آپ. نہیں کمیشن جوڈیشری کا کام ہے, جا کے پٹیشن کر دیں, لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں, لے جائیں اس کو. اگر ریئلٹی ہے تو لے جائیں اس کو. سر آپ حکومت کی اس آڈیو ویڈیو ہماری ڈسکریشن ہے, لیکن آپ اس کو آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ ارے ہم نے چھوڑ دیا نا طاہر بھائی, ہم نے چھوڑ دیا, آپ لے جائیے کورٹ میں لے جائیے, عدالت میں لے جائیے, جا کے پروف کیجیے. سر توہین عدالت سے ریلیٹڈ یا عدالت سے ریلیٹڈ یا عدلیہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے اس پہ نہ بات ہو سکتی ہے نہ کامنٹ ہو سکتی ہے. سو اینی وے, مزید پکڑ دھکڑ حلیم عادل شیخ صاحب نے آج یہ بات بتائی ہے کہ ہو سکتی ہے بے نامی اکاؤنٹس میں. شیلا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی طاہر صاحب تھینک یو, حلیم صاحب آپ کا بھی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کل. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.